Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noman Khan and you are watching 121 only on Pak Affairs. علامہ محمد اقبال ایک سوچ کا نام. پاکستان میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں علامہ محمد اقبال کے نام کو. اسکول میں جائے تو وہاں پر علامہ صاحب کے ہمیں قصیدے سنائے جاتے ہیں, ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا علامہ محمد اقبال کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ پائے ہیں؟ علامہ اقبال کو صرف ہم پاکستان کی ڈیڈیکیشن تھی اس حوالے سے جانتے ہیں یا پھر علامہ اقبال کو ہم اپنی کام کی وجہ سے جانتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اس سوچ کو جب دیکھتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ یہ کون سا مقام ہوگا جب اقبال نے اس سوچ پر انسان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ آپ تو وہ بنیے کہ جہاں پر خدا تم سے خود کہے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ سوچ کہاں پر ہوگی؟ وہ سوچ کیا ہم نے پیدا کی ہے؟ ہماری یوتھ میں وہ سوچ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ آج کا ہمارا پروگرام علامہ اقبال کے نام ہے اور علامہ اقبال پر گفتگو کرنے کے لیے اس سے مجھے بہتر شخص نہیں ملا جو میں انٹروڈیوس کرنے والا ہوں. خرم الہی, ون آف دا ینگسٹ پرسنالٹی ان پاکستان, جو سمجھتا ہے چیزوں کو. علامہ اقبال پر ان کی پی ایچ ڈی ہے, اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آتھر ہیں. خرم الہی آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. اچھا خرم, یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہے اور اس عمر میں درس و تدریس سے واسطہ پڑھنا, پھر اس لٹریچر کی طرف آنا, یہ آپ کی شخصیت میں کیسے آیا؟ کب آپ کو شوق پیدا ہوا کہ لیکچرر بننا ہے یا پھر کتابوں سے شغف رکھنا ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر جو آج ہم دیکھتے ہیں یوتھ میں یہ فیکٹر نہیں پایا جاتا. ہاں, سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پیدا ہوتے ہی ایک ضعیفی کی طرف عمل شروع ہو جاتا ہے, ہم بزرگ ہونے لگ پڑتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا تھا, تو کتابیں اس لیے پڑھیں کہ میں زیادہ سے زیادہ زندگیاں جی سکوں. جان کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ غم جو ابھی ہم نے دیکھے بھی نہیں وہ ہم پہلے ہی دیکھ لیں, پتہ نہیں آگے دکھنے کو ملیں یا نہ ملیں. تو ایسے ہی ہمارے گھر پہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں تعلیم کہتے ہیں گھر پہ جو شام کی ٹیبل پر گفتگو ہوتی ہے نا وہ علم ہوتا ہے نا. یونیورسٹی یا کالج کا ایکسپیریمنٹ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس طرح جو حال نکلا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. علم ایک نیچرل کشش تھی انسان کی. آج ہم فیس بھی دیتے ہیں تب بھی بچہ جانے کو تیار نہیں, اسکول کا بھی یونیورسٹی کا بھی. تو وہ نیچرل کشش کہاں گی کہ وہ لوگ اٹھتے ہی افلاطون بھاگتا تھا سقراط کے گھر کی طرف, یا ڈیموکرائٹس اٹھتے ہی جاتا تھا پرامنڈیز سے بحث کرنے کے بتا کہ کائنات ہلتی ہے یا نہیں ہلتی. تو ہمارے معاشرے میں وہ تمام گرینڈ کویسچنز ختم ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی گفتگو نہیں ہوتی. تو مجھے جب یہ معاملہ درپیش تھا تو جیسے اقبال کہتے ہیں کہ میں نے گوئٹے سے ٹکرایا تو یہ جانا کہ میں کون ہوں اور گوئٹے کتنا بلند آدمی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہیرو ورشپنگ ختم ہو رہی ہے, یعنی کہ ہمارے وہاں وہ ہیرو ہی نہیں رہے جن کو دیکھ کے ان جیسا بننا ہے. ہم نے طارق عزیز صاحب کو ریپلیس کر دیا ایک گیم شو میں جس میں گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے میری عزت نفس تذلیل کرتے ہوئے یا مجھے میری عزت نفس کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اور طارق عزیز صاحب ایک مہنگا سا جگر مراد آبادی کا شعر سناتے ہوئے آپ کو پانی کا کولر بھی دیتے تھے تو عزت بڑھ جاتی تھی, ان کی بھی, شعر کی بھی, اس کولر کی بھی. تو اب ہم نے وہ ٹرانزیکشنز ایسی کی ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہمارے بچے کس کو دیکھ کے بلند گفتگو کرنا شروع کریں, جبکہ آپ کے ہاں جو فنی کانٹینٹ ہے وہ بکتا ہے. جیسے جو عامیانہ ہے جس کا کانٹینٹ گھٹیا ہے تو بچے یوسفی کو کیوں پڑھیں؟ تو یہ ہمارے ہاں سب سے, تو ہمیں بچپن میں ایسے لوگ ملے تھے, میرے بڑے بھائی, وہ گھر میں ہر وقت کتابوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. وہ جیسے جان ایلیا کہتے ہیں کہ مرکری, وینس, ارتھ, مارس کا ذکر میرے گھر میں ایسے ہوتا تھا جیسے میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں. تو ایسے گھروں میں اگر آپ, یا ایسے گھر اگر آپ بنا لیں, یا ایسے معاشرے بنا لیں, ایسے سماج بنا لیں, ایسے کلاس رومز بنا لیں, تو پھر سوچنا سمجھنا تو بنیادی شے رہ جاتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی دیم. علامہ اقبال, ایک تو ہم اس چیز پہ ایگری کرنا ہوگا کہ ہم رواجی قوم ہیں, مطلب ہم رواج کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں. علامہ اقبال کی برسی آتی ہے, ہم مناتے ہیں, بڑے ہالیڈے بھی ہوتے ہیں, چھٹی بھی ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے اقبال ڈے ہیں. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی جو ریسرچ ہے یا آپ نے جو پڑھا ہے اقبال کے بارے میں, کیا اقبال کو ہم بطور قوم سمجھ پائے ہیں اب تک؟ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا اقبال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ایک مجبوراً ریاستی تعلق ہے, یا ہماری یونیورسٹیوں کالجوں میں دیواروں پہ وہ ٹنگا ہوا ہے. دیکھیں, جس چیز کو آپ بڑا مانتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوتی ہے. آپ اپنے گھر کا راستہ بغیر پوچھے ہر شام پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ اقبال کو جانتے بھی ہیں تو وہ ان 6 اشعار پہ, میں نے دبستان میں اقبال صلاح الدین صاحب کی موجودگی میں کہا کہ میرا بس نہیں چلتا, شکوہ جواب شکوہ بیان کر دیں تاکہ لوگ جا کر پڑھیں اقبال کون تھا. ہم نے ایک نظم کا اس سے قیدی کیا ہوا. اقبال کی تو سب سے بڑی مصیبت اس کے وہ 6 اشعار اور وہ دو نظمیں بن گئیں.
جس کی وجہ سے مغربی بھی سوچتے ہیں کہ بس اقبال وہی ہے جو ہم یہ رو رہے ہیں، شاید وہی ہوگا کہ شکوہ جواب شکوہ۔ اقبال کا بنیادی مسئلہ تھا انسان کون ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن مجید کی آیت کو اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ جب فرشتوں نے کہا اللہ تو مت پیدا کر انسان کو، نیچے جا کے لڑے گا، اس کے اوپر ہی اشعار کو جب مرتب کیا تو ایک کتاب بن گئی۔ تو ہم نے تو ایک ایوریج اقبال دیکھا نا، اور بھائی نعمان ہمارے سامنے بات موجود ہے، قاری کتاب کی وقت پیدا کرتا ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں اقبال کیا قرآن سے ہم نے وہ فضائل حاصل کیے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے بچوں کے ریپ ہوتے نہیں دیکھے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے مسجدوں میں غیبت نہیں دیکھی؟ کیا قرآن ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، ان کا آنا یہی تھا کہ پہلے اپنے اندر وہ بلندی پیدا کرو، جسے اقبال نے بھی کہا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں، اور جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب، وہ پہلے ذہن کو تو وسعت دے۔ یہی ایک آیت ہے جس کو دیکھ کر فلانا سائنسدان کوئی ماڈل بنا لیتا ہے، وہی آیت ہے کہ وہ تمہیں بس عربی سے بہتر کوئی ترجمانی نہیں دے رہی۔ یہی ڈلیما اقبال کے ساتھ ہوا۔ اقبال کے ساتھ یہ ڈلیما ذرا زیادہ حد تک ہوا کہ ہم نے اس کو چند اشعار کا قیدی بنا دیا، جس میں کچھ آپ نے بھی پڑھے، کچھ شکوہ جواب شکوہ کے ہم لیے جائیں۔ وہ اقبال ہے نہیں۔ اقبال مطلب جب مجھے پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں اقبال سے ملنا چھوڑ دیں یار، بانگے طرح کم ٹو بال جبریل شروع کریں۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے لمحہ بت قدائے صفات میں، حور و فرشتے اسیر ہے میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، یہ تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، تو نے تو کہا میں اشرف تھا، تو اشرف کو سب سے پہلے کہانی میں اتار دیا، وہ تو آخر میں لایا جاتا۔ تیسری نظم پر آئے، اقبال کہتے ہیں اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں، جہاں تیرا ہے یا میرا، نہیں صحیح چل رہی کائنات تو نعمان کا خرم میں نے تھوڑی بنائی ہے، میں تو خود ایک وزٹر کے طور پہ آیا ہوں بھائی، میں کیوں اس کا ٹھیکہ اٹھاؤں؟ اگر اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، اس نے کیوں نہ کی، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا تھا یا میرا۔ یہ اقبال کہاں ہے؟ اگر آپ یہ اقبال متعارف کرا دیں، آپ کے بچوں کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں، آپ رچرڈ ڈاکنز پڑھانے کا خوف ختم ہو جائے۔ اقبال ایسی تربیت کرتا ہے۔ اور پھر نعمان جو لوگ اقبال پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے ہے، ہم نے جیسا اقبال پورٹرے کر کے انہوں نے دکھایا، ہم نے تو انہیں بنا کے فل ٹاس دی ہے کہ ہاں ہمارا اقبال ایسا ہی عام سی نظمیں ہیں، نیچے ماخوذ لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، کھل کے تنقید کرو، عربک بیسڈ اقبال ہے، یا وہ بدو سینٹرک۔ یار آپ نے تو اقبال کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیکسپیئر کی تعریف میں اقبال نے نظم لکھی؟ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کی تعریف میں اقبال نے فارسی میں نظم لکھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے سقراط اور افلاطون کی تنقید لکھی؟ وہ اقبال جب آپ جانتے نہیں تو وہ غیر کیوں جانیں گے؟ جب تم اپنی ماں کا علاج اچھے ہسپتال میں کرانے کے لیے تیار نہیں تو غیر کیوں آ کر اس کی مدد کرے؟ جب تم اپنے ماں کو اس کے پیروں کے ناخنوں سے پہچاننا چاہتے ہو، ماتھے سے نہیں، تو لوگ کیوں اقبال کی عزت کریں؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے پرائم منسٹر کے ٹویٹر ہینڈل سے غلط نظم لگی، ہم تو سارا دن بھائی ساری نظمیں ہی ٹھیک کراتے رہتے ہیں، نظم اس کی نہیں ہے۔ اور بھائی میں تو ایک لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوتا ہوں، اگر شعر سنتے ہی سمجھ آ جائے سمجھ لیں اقبال کا نہیں ہے۔ ہاں اچھا، یہ آپ کی بات تھی کہ ہم نے شاہین کو پکڑ لیا، ہم نے خودی کو پکڑ لیا۔ اچھا، اس کی کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے ایک پیش کرے۔ مثلا میں ہمیشہ جب سوچتا ہوں، ڈفرینٹ اسپیکرز کو سنتا ہوں، خودی آپ جب اسے ڈسکرائب کریں گے وہ کسی اور طریقے سے ہوگی، دوسروں کو سنتا ہوں کسی اور طریقے سے ہوگی۔ اصل میں بیسکلی جب یہ دو لفظ ہم نے پکڑے، چلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں خودی کیا ہے، جو اقبال نے ہمیں بتائی کہ وہ خودی ہر انسان میں آنی چاہیے۔ واٹ از دیٹ کائنڈ آف خودی؟ پہلے میں ذرا شاہین کو ڈیبنک کروں۔ اب شاہین علامہ کا اتنا امیانہ کانسیپٹ ہے جس کو انہوں نے کبھی نہیں دہرایا کثرت سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ وہ آ گیا، میں بضد ہوں کہ اقبال نے یہی لکھا ہے۔ اقبال کا بڑا کانسیپٹ لیڈرشپ میں مرد مومن تھا، اوبرمانش تھا، جیسا نیچشا کا تھا، وہ مرد مومن کے تصور جس پہ میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اس کے دلائل ہمیں بانگے در ضرب کلی مرغوان اعجاز بال جبریل سب جگہ ملتے ہیں۔ شاہین کی کہاں ہیں نظمیں؟ مجھے کوئی دکھائے تو 30 نظمیں دکھا دے، 40 دکھا دے۔ بھائی نہیں ہے نا اس طرح۔ تو اقبال نے 2-3 دفعہ تو کارل مارکس کا 3 نظموں میں ذکر کیا۔ میں کہوں کہ کارل مارکس کے گرویدہ تھے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ شاہین تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے، مطلب میں لیڈرشپ پہ کر رہا ہوں، رائٹ پریمیٹیو لیڈرشپ، یا انسان کیسے جانوروں سے سیکھتا ہے، میکیاویلی نے اس کا ذکر کیا۔ تو اقبال نے 1-2 جگہ ذکر کیا۔ میں اصل میں ہوں چھوٹا آدمی۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو نا چھوٹا کر دیتا ہے، چھوٹا آدمی بڑے شعر کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو میں شاہین سے سمجھتا، اقبال کا کانسیپٹ تھا
متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی. مجھے بندگی میں اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے اگر کل کو وہ والی کرسی بھی ملے، اقبال کہتا ہے میں نہیں لوں گا. یہ اقبال کا مسئلہ تھا. یا اقبال کا مسئلہ وہ تھا کہ نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. جبریل علیہ السلام مجھ جیسا بننے کی کوشش مت کرے. یہ ہے اقبال کا مسئلہ. یہاں سے وہ لیڈر اٹھا لے. اب آپ سوچیں کتنا دکھ ہمیں گزرتا ہوگا جب کوئی کہتا ہوگا شاہین ہے، وہ اپنی ریوائٹلائز کرتا ہے، وہ اپنے ناخن توڑتا ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے یار چھوڑو ناخن واخن. نہ کر تقلید ہے جبریل میرے جذب و مستی کی، تناسا قدسیوں کو ذکر و تسبیح. تو آپ لوگ تو فارغ ہیں تو تسبیح کریں گے نا. میرے تو معاش کے مسائل چل رہے ہیں. تو اقبال کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو موجود تھا وہ انسان تھا، اور انسان کی پوزیشن ان دا یونیورس، اور انسان کو وہ لائف فار ایور کا مزہ کیسے چکھانا ہے. یہ اقبال کے بنیادی مسائل ہیں. اور باقی جب میں لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہوں، ABC بھی سیکھتا ہوں، 1 2 بھی سیکھتا ہوں، تو باقی ساتھ جب بڑی ہوائیں چلتی ہیں نا، ساتھ چھوٹے چھوٹے درخت آ جاتے ہوتے ہیں. ہم نے ان درختوں کو پکڑ کر سمجھا کہ ہم اقبال کو جانتے ہیں. خود ہی کے اوپر اگر ہم آئیں تو اقبال کا سب سے مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ جو ہے وہ خود ہی کا کانسیپٹ دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور تمام پرانی تہذیبوں اور تمام بڑے فلسفیوں کے ہاتھ ملتا ہے. مگر اقبال کہتے ہیں کہ جیسے پھول میں بھی ایک ارج ہے کہ وہ نا پھول نہیں بن سکتا. یعنی کہ نعمان 40 دفعہ بھی پھول کو دیکھے تو پھول اپنے پھول ہونے کو برقرار رکھتا ہے. تجھے دیکھ کر اب محمد مصطفیٰ یاد نہیں آتے، تجھے دیکھ کر انسان یاد نہیں آتا. یہ ہے خودی. تو اس لیول پر اپنے آپ کو برقرار رکھ کے کہ تیری مادی سطح پہ جو تو ہے میں وہ تو کم از کم تجھے کر سکوں. جس کی اقبال مثال دیتے ہیں کہ پیر کے نیچے کنکر آ جائے تو کنکر کہتا ہے دیکھ میری طرف خود ہی برقرار ہے. تو چلتا پھرتا کسی لائق نہیں ہے، تو چلتا پھرتا کسی کام کا نہیں ہے، تو چلتا پھرتا نشانی خدا. سب سے بڑی آیت تو نہیں بن سکا. تو اب اپنے آپ کو پالش کر تاکہ وہ جو اقبال نے بلکہ ایک جگہ کہا کہ اللہ جنت سے جب نکالا تو لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے ساتھ آ گئی ہے نیچے. تو اب اس کی حفاظت اور نہیں ہو پا رہی. اس میں ریاست کی اگر بات کریں، اپنے ہم لٹریچر کی بات کریں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسکولز میں کالجز میں، یہ بنانے والے کتنے قصوروار ہیں؟ سنگل نیشنل کریکولم دیکھ لیں نا آپ. 21ویں صدی میں آپ نے دوبارہ سے سنگل نیشنل کریکولم بٹھایا ہے جس میں 2 بچوں کو مطلب برٹن رسل یہ مسائل کب کے ختم کر چکا تھا. تو یہ اس سے بڑی تو نشانی نہیں ہو سکتی. دوسرا ابھی میرا 12 کو ویبینار ہے، 9 تاریخ کو ہے، 11 تاریخ کو ہے. اس میں سب جگہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے بچے کو کسی علم سے نفرت کرانی ہے، اسے کریکولملائز کر دیں تو وہ اس میں سے ایک لذت ہٹتی جاتی ہے. اس کی وجہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر میرے خیال سے کہ ہمیں وہ جو پرانے سرکلز تھے وہ اسٹیبلش کرنے چاہیے. مطلب کہ اسے اسٹرکچرلائز نہ کریں، اسے انسپریشن کے طور پہ رکھیں. خدا نے بھی کائنات پوری کی پوری پرپوز کر دی. نعمان ہمیں یہ لو ساری کی ساری دیکھو، اور تم اسے سائلوز نہیں کر سکتے کہ یونیورسٹی جاؤں گا تو اقبال سیکھوں گا. اب آتے ہیں کہ پھر اگر ہم کریکولم میں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ وہاں پہ ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا آتا ہے. میڈیا اقبال کی وہی ایک سائڈ والی ادھر سے شاہین آ گیا، نیچے ایک بانگے درا کا وہ شعر جو مطلب اقبال خود اگر آئیں تو کہیں کہ بھائی اس کو چلو کچھ کر لیتے ہیں، اس کا آگے جا کے دیکھو سلاد خودی اور موزے بے خودی کو. وہاں پہ کردار ہے کہ لیٹس پروپوز دا ریئل اقبال. دیکھیں پروفیسر جان نیش پہ مووی بنی دا بیوٹیفل مائنڈ. آدھے لوگ جا کے وہ گیم تھیوری پڑھنے لگ گئے کہ یار اتنا پاگل انسان اکنامکس میں کام کر رہا تھا. تو ہم آج تک ایک بڑی مووی نہیں بنا سکے اقبال پہ. آپ دیکھیں منٹو پہ 2 موویز بن چکی ہیں، غالب پہ بن چکے ہیں. غالب خیر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، مگر اقبال پہ نہیں بن سکی. اور اس کی وجہ یہی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اقبال کی. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو انہیں 5-6 اشعار کے بعد ہماری وکیبلری ختم ہو جاتی ہے، یا بس وہی ہم نے یاد کیا ہے وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مطلب لکھ بانگے درا کو شروع میں اس نے لکھی تھی. آگے جا کے اقبال جب جاوید نامہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ زمین چھوڑ کے باہر نکلیں، یہ زمین ہمارے ساتھ وفا نہیں کر رہی، اللہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اور ہم مولانا جلال الدین رومی کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ریسرچ پیپرز لکھے گئے کہ 1920-30 میں ایک آدمی نے سب سے پہلے اسپیس ٹریول کے لیے ہند میں سے کال دی تھی کہ نکلو باہر. ہم تو وہ نا کہ ہم بتا ہی نہ پائے اقبال نے جو سیکرٹس لکھے تھے. آپ نے اقبال کو اگر آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں، صرف اگر بالکل بریفلی اقبال کو آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں، کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ان کو کیسے سمجھا؟
بس اقبال کی سب سے بڑی بات مجھے جو انسپائر تھی وہ یہی تھی کہ قناعت نہ کرے سال میں رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی، ہر وہ شے جس کو سمجھ لو پھر چھوڑ دو اور اگلے کی طرف لپکو۔ اور علامہ اقبال نے خود بہت انسپریشن قرآن کے سائد سے لی تھی، کل یوم ہوا فی الشان، خدا ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہوتے، تو اقبال کہتے تھے تم کیسے پیچھے رہو گے، یعنی پرانا علم تو پرانا ہو چکا ہے۔ اور اقبال ماضی کو بہت تنقید، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو، فارورڈ لکنگ بنو، لپکو نئی تھیوریز کی طرف، اسپیس کیا ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج دور ہوتا ہے، تو اقبال اس وقت سب سے زیادہ ان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تنقید بھی کرتے ہیں اقبال شاعر نہیں ہے، ایک فلسفی بہتر ہے، فلسفی بہتر ہے، فلسفی بہتر ہے۔ شاعر میں دیکھیں ہمارے پاس غالب کے آگے تو کوئی شاعر، غالب کے آگے ایسے ہی نا کہ یہی میرا سوال ہے کہ مرزا غالب اور میر تقی یہ فادر آف اردو ان کو کہا جاتا ہے، تو ایز اے پوائٹ اگر کمپیئر کرنا چاہے وہ تو ان سے بہت بلند ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ فلسفے میں ہند میں اقبال کا نام میرے خیال سے بلند ترین ناموں میں آتا ہے۔ ہند میں اورینٹل فلسفی کا جب ظہور، دیکھیں اس وقت یہ نہیں کہ اقبال، ربندر ناتھ ٹیگور اور سب پہ ہم سن تزو اور ان سب کاموں کو پیچھے دھکیلا ہوا، انشاءاللہ کبھی آ گیا ہے تو اقبال نے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اور پھر جو اچھی فصل ہوتی ہے ذرا گہری فصل، اس کا بیج ذرا دیر بعد ہوتا ہے، ہاں، تو اقبال کا بیج جب اگے گا تو چھاؤں میرے خیال سے پوری خدا کی کائنات پر ہوگی۔ اور میرے خیال سے اقبال کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ تھا کہ اس نے مجھے وہ فلسفے متعارف کرائے جو شاید میں کبھی بھی نہ پڑھتا۔ بڑا عجیب آدمی ہے یار اقبال، وہ دیکھو شعر میں فلسفیوں کے نام لیتا ہے، ہیگل کا صدف بھی گوہر سے خالی، اب دیکھو ہیگل یار اتنا بڑا فلسفی ہے، شعر میں نبھاتی تو اپنی خودی نہ کھوتا زناری برگسا نہ ہوتا۔ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ پہلے آپ کو لفظ زنار پڑھائے گا کہ جا کے دیکھو زنار کیا ہوتی ہے، اور پھر جا کے دیکھو برگساں کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے برگساں اس شعر کو پاز کیا، برگساں پڑھا اور پھر واپس آیا تھا، اور میں نے کہا پہلے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے ہنری برگساں جیسے بلند قداور اتنے جید عالم کا ذکر کیا کہ مجھے بھی پتہ چل گیا، ورنہ ہمیں کیا پتہ بھائی، ہم تو ڈالر مہنگا، پیٹرول سستا، چینی، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو خرم کو کیا پتہ، اگر یہ چیزوں یہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، بس ہم نے دلائل ڈھونڈ رکھے ہیں۔ بھائی پیٹ نہ بھی بھرا ہو تو جو امیر ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے، وہ بھی بس چند موٹی موٹی باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں بلکہ مجھے نہیں پتا آپ یہ شو میں شامل کرنا چاہیں یا نہیں، میں بہت زیادہ تنقید اس پہ کتاب پہ بھی آج کل کر رہا ہوں، 40 رولز آف لو جو ہے، ہاں بہت زیادہ فیمس بھی۔ ہماری امت کا اور خصوصاً قوم کا زوال کی یہ وجہ آ گئی کہ اب ہم نے رومی کو الف شفق سے سمجھا، اقبال سے نہیں سمجھا۔ رومی کو الف شفق تم بتاؤ، تم بتاؤ نا، مجھے کیا پتا، میں تو بھائی تمہارا اقبال اپنے ساتھ جاوید نامہ میں کوئی لائن نہیں نا، ہاتھ تھاما ہوا ہے آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے ان کا، پھر بال جبریل کے اختتام پہ، اور پھر جگہ جگہ اشعار میں آپ نے جتنا کثرت سے رومی کے لیے لکھا، مگر اس کے لیے محنت درکار تھی نا، الفاظ مشکل تھے، فارسی تھی، تو ہمیں تو آسان آسان چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ ایسی انگلش کی سادہ سی کتاب ہے، پڑھو تو اس میں ایسے مزے آ جاتے ہیں، اور جو ہسٹوریکل فراڈ الف شفق نے اس میں کیا، کیونکہ ہم نے پڑھ نہیں رکھا تھا تو بس ہم تالیاں بجاتے رہے، واہ 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 کیا چیزیں۔ ہم نے اگر صحیح رومی پڑھا ہوتا تو ہم ہر لائن پہ کہتے بھائی رومی یہ نہیں ہے، رومی نے یہ نہیں کہا، کہاں کہا، ہمیں پتہ تو چلے، تو بس انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ تو یہ رومی کے ساتھ ہو گیا، اب اقبال از دا نیکسٹ ان لائن۔ خیر اقبال کے ساتھ آلریڈی ہو چکے، وی ناٹ ایون انٹرسٹڈ اباؤٹ ہم، مطلب ہم ادبی طور پر بھی دھوکہ کہا جاتا ہے۔ ہم ادبی طور پہ کیسے دھوکہ نہ کہیں۔ احمد جاوید صاحب مرشد کریم فرماتے ہیں جس امت نے میٹھا نہ کھایا ہو نا، اس کی زبان پر نمک رکھ کے کہہ دینا میٹھا ہے، وہ مان جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ اقبال کے حوالے سے، رومی کے حوالے سے، غالب تک کے حوالے سے بھائی یہی حال چل رہا ہے کہ ہم نے کچھ بڑا نہیں دیکھا، اور ہم بڑی چیزوں سے چڑ کھانے لگ گئے۔ آپ نوٹ کیجئے، ذرا سی مشکل بات کرو لوگ آپ سے بازو چرا لیں گے، کو یار غالب کو ذرا پڑھتے ہیں تو کہیں انہیں وہ مشکل بڑا ہے۔ جون ایلیا مشہور ہو جائے گا کیونکہ آسان ہے، جلدی۔ تہذیب حافظ جیسے لوگوں پہ ہم تالیاں بجا بجا کے پاگل ہوتے ہیں، اور میر اور سراج اورنگ آبادی کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو کباڑ میں پھینک دو۔ تو ہسٹری ہم سے لے گی نا بدلا، ہسٹری ہم سے بدلا لے رہی ہے، اور ہسٹری ہم سے بدلا لے گی۔ ہسٹری ہم سے بدلا اس طرح لے رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اقبال کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام نہیں پڑھی۔ اگر ہم اس کا صرف نام ہی پڑھ لیں تو ہمارے آتے جو ہم پر وہ لگتے ہیں کہ ہم بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم پر لگ رہے ہیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اقبال کہتے کرو۔ ہم اس کو اگر فلسفی کی بات کریں یا شاعروں کی بات کریں، یہ کتنا ریئلسٹک ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری تنقید کی جاتی ہے کہ یہ زیادہ آئیڈیلسٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بس جو آئے انہوں نے لکھا ہے۔ کیا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کا؟
علامہ اقبال نے تو اتنا زیادہ غربا کے لیے لکھا ہے. علامہ نے کارل مارکس کی تعریف میں لکھا ہی اس لیے لیس للانسان الا ما سعی, کیوں مزدور کی محنت کا پھل کھائے سرمایہ دار. اور بھائی ان کا کام ہی یہ ہے کہ تم اٹھو, بلند ہو, تمہارے ذہن کو ایسے نظریات بتائے جائیں کہ تم غلامی پہ تیار نہ ہو جاؤ. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. قوموں میں تو یہ سوال ہی نہیں پوچھا جاتا کہ فلسفہ پڑھنا ہے. قرآن آپ سے پوچھتا ہے کہ تم بڑی بات پڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں. آپ کو متعدد جگہ قرآن انوائٹ کرتا ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے اور زمین و آسمان کے بننے پر سوچو گے. یہ آپشنل نہیں ہے, مینڈیٹری ہے. اب آپ کہیں جی غریب ہے, اس کی تو روٹی نہیں ہے, وہ کہاں سورج کے اوپر غور کرے. بھائی قرآن ہیز آسکڈ یو, اٹس امپورٹنٹ, اٹس ایکولی امپورٹنٹ, یو کین ناٹ ٹیک این اسکیپ. اس میں وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر اب اس میں تھوڑا سا آ جائے کہ ہم سوسائٹی میں اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں, اقبال کی سوچ کو ہم کیسے صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ مطلب اقبال کو دوبارہ ہم اس جو اقبال جس کام کی وجہ سے پہچانا جاتے ہیں اس کام کی وجہ سے ہم بھی پہچانیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یار مجھے مطلب کہ آنیسٹلی پوچھے تو مجھے شاید جواب نہیں معلوم بالکل, اگر میں سچے دل سے بتاؤں, کیونکہ میں نے اس کے بہت ایکسپیریمنٹس, آپ ابھی کرتے اتنے آپ نے لیکچر دیے ہیں, ہر جگہ جگہ جا کے لیکچرز دیے, جان کے چڑ والی باتیں کیں, چھوڑو بانگے درا, چھوڑو شکوہ جو گیا, ایک چڑ پیدا ہو گئی. یار خرم نے کہا بال جبریل میں اس کو جواب دیتا ہوں, میری چڑ میں مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے چلو وہاں رجوع کر لیں, لیکن کوئی چلے نہیں. مجھے نعمان ذاتی طور پہ نا, اگر آپ پوچھیں کہ اس وقت ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے, تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے عامیانہ پن, میڈیوکریسی. تو میڈیوکر قوموں کو کہاں گوئٹے اچھا لگے گا, میڈیوکر قوموں کو کہاں اقبال کی آواز اچھی لگے گی. مرشد کریم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ چونٹیوں کو بڑی آوازیں نہیں آتی, سوئے ہوئے اونچی آوازوں سے نفرت کرتے ہیں, بہانے ڈھونڈتے ہیں. بس وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اقبال کی آوازیں جتنی بلند ہیں, اقبال کی آوازوں میں جتنی جان ہے, تو میرے خیال ہے کہ اب ہم اس کے لیے, پہلے تو تھا کہ ہم پڑھ نہیں رہے تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آرگنز بھی اب انہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے وہ کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے ہسٹوریکل پیریڈ میں. احمد جاوید صاحب سے بڑے انسپائرڈ ہیں, بہت مرشد, اور کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے؟ یا مسجد قرطبہ کسی زمانے میں پوری یاد تھی, پھر احمد جاوید صاحب نے صرف پہلے 6 اشعار بولے تو مجھے پتہ چلا مجھ میں اور کتاب میں فرق نہیں تھا, ایسے پڑھنی تھی ایسے. اچھا, تو میں جتنا ان کا احسان کہوں, میں جتنے الفاظ بولے ان سے سیکھیں, جتنا کچھ پڑھا ہے وہ ان سے سیکھا. اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, خدا را پاکستان کی قوم اقبال کو اوور کم کرو تاکہ اگلے لوگ آپ کے بتائے جائیں ان سے بڑا کون ہے. ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. بہت شکریہ خرم, آپ نے دل کی باتیں کی, جو آپ کے دل میں تھا وہ آپ نے پیش بھی کیا, اور یقین جانیں بہت چیزیں آپ کو سیکھنے میں مل جاتی جب آپ گفتگو کرتے ہیں. یہ بہت شکریہ ونس اگین, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.